کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ کیا واقعی ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں آگ بجھتی ہی نہیں، جہاں چیخیں خاموشی کو چیر دیتی ہے اور وقت رک جاتا ہے؟ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا جہنم صرف ایک ہی ہوگا؟ جہنم ایک نہیں بلکہ 7 دروازوں پر مشتمل ہوگا۔ ہر دروازہ ایک الگ عذاب ہوگا اور ایک الگ انجام۔ کچھ لوگوں کے لیے وقتی سزا ہوگی اور کچھ لوگوں کے لیے ہمیشہ کی سزا اور کچھ کے لیے تو ہمیشہ کی تباہی۔ لیکن کون جائے گا اور کہاں پہ؟ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے اور بار بار مختلف انداز میں کہتا ہے، مگر ہم اسے کہانی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم ایک ایسی حقیقت کے سامنے جا رہے ہیں جو دیوار کی طرح قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگی۔ یہ کہانی صرف عذاب کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہر حمل، ہر فیصلے کی کہانی جو ہمیں کسی نہ کسی دروازے تک ضرور لے کے جائے گی۔ لیکن ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سوچنے کا ٹائم ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے اس جہنم کی 7 دروازوں کی حقیقت کو مل کے سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا واقعی ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں کبھی آگ بجھتی ہی نہیں؟ ایک ایسی دنیا ہوگی جہاں لوگ چیخیں گے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوگا، جبکہ جہنم صرف ایک کھڈا نہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے کئی درجے ہوتے ہیں، یعنی کہ کئی دروازے، ہر درجہ بہت سخت اور بہت ہی دردناک۔ مگر سوال یہ ہے کہ کون سا دروازہ کس کے لیے اور کیوں؟ انسان اپنی زندگی میں فیصلے کرتا ہے، چھوٹے یا بڑے، لیکن ہر فیصلہ ایک انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ سچ جان کر بھی انکار کرتے ہیں اور کچھ غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ پہلا درجہ جہنم، یہ وہ درجہ ہوگا جہاں عذاب کا آغاز ہوگا۔ یہاں وہ لوگ آئیں گے جو ایمان رکھتے تھے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ عذاب وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن بہت ہی دردناک اور ناقابل برداشت عذاب ہوگا۔ یہاں آگ صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی جلاتی ہوگی، یعنی کہ دنیا میں ایک انسان جو نماز پڑھتا تھا مگر آہستہ آہستہ دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا کہ گناہوں کو معمولی سمجھنے لگا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اس کے لیے عام ہو گیا۔ وہ ایمان والا تھا مگر اپنی زندگی کو سنبھال نہ سکا۔ اور پھر آتا ہے دوسرا درجہ، یعنی کہ لذت، ایک ایسی آگ جو صرف جلتی نہیں بلکہ شکار بھی کرتی ہوگی۔ یہ آگ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو غرور میں آ کر سچ کو ٹکرا گئے۔ یہاں ہر لمحہ انسان کے تکبر کو جلا کر راکھ کر دے۔ لیکن کیا اس آگ سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ جیسے دنیا میں ایک شخص جسے بار بار سچ بتایا گیا، دین سمجھایا گیا، مگر وہ ہر بار ہنستا رہا، کہتا رہا کہ مجھے سب پتہ ہے۔ اس کا غرور اسے سچ ماننے ہی نہیں دیتا تھا۔ یہ آگ اس ٹائپ بندے کے لیے ہوگی۔ اور پھر آتا ہے تیسرا درجہ، یعنی کہ سکر، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں امید ختم ہو جائے گی۔ لوگ خود کہیں گے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے غریبوں کا حق ادا نہیں کیا۔ یہاں نہ پانی ہوگا، نہ ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی سکون، صرف بچتا ہوا ہوگا اور ہمیشہ کا عذاب۔ یعنی یہ وہ لوگوں کے لیے ہوگا جو ہمیشہ کہتے تھے کہ ابھی بھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، یعنی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، غریبوں کا حق ادا نہیں کیا اور صرف اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے اور کبھی سنجیدگی سے آخرت کو یاد ہی نہیں کی۔ اور پھر آتا ہے چوتھا دروازہ، یعنی کہ الحتمہ۔ حتمہ ایک ایسی عذاب ہوگی جو انسان کے اندر سے شروع ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں مال اور دولت کے پیچھے بھاگتے تھے۔ یہاں آگ پہلے دل کو جلائے گی اور پھر آہستہ آہستہ پورے جسم، اور اس وقت نہ پیسہ کمائے گی اور نہ کہ کوئی طاقت۔ وہ لوگ جس کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ کبھی کسی کی مدد ہی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ صرف اپنے فائدے، اپنے پیسے اور اپنے عزت کے بارے میں سوچتا رہا، دوسروں کا درد اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا۔ اور پھر آتا ہے پانچواں درجہ، یعنی کہ جہنم، ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جو غرور میں ڈوبے رہے، خود کو برتر سمجھتے رہے۔ انہوں نے حق کو پہچانا مگر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج نہ کوئی دلیل کام آئے گی، نہ کوئی فریاد سنی جائے گی، ہر چیخ بے اثر اور ہر کوشش
بے سود ہو چکی ہو. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صحیح اور غلط جان کر بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، ہم صحیح. اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ ان کو اس جہنم میں پھینک دیں. اور پھر آتا ہے چھٹا درجہ یعنی کہ سعیر. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں عذاب صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی جلاتی ہوگی. یہاں چیخیں صرف درد کی نہیں ہوگی بلکہ اپنے پچھتاوے کی بھی ہو. ہر لفظ یہ کہے گا کہ کاش میں نے دھوکہ نہ کیا ہوتا، کہ کاش میں نے ظلم نہ کیا ہوتا، کہ کاش میں نے کسی کا حق نہ کھایا ہوتا. سب کچھ بار بار دیکھنے کو ملے گا. نہ ان یادوں کو مٹا سکیں گے اور نہ ہی نظریں چرا سکیں گے. یہاں عذاب آگ سے بھی بدتر ہوگی کیونکہ یہاں ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے قیدی بن کر رہے. اور یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں کسی کے حق کھاتے تھے اور کسی کو برباد کرتے تھے اور کسی کو دھوکہ دیتے تھے، ظلم کرتے. اور پھر آتا ہے آخری درجہ یعنی کہ الحاویہ، سب سے گہرا اور سب سے خوفناک درجہ. یہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. یہ منافقوں کے لیے ہوگی جو بظاہر ہے بہت کچھ تھے، اور ایک نہ ختم ہونے والی گہرائی. یہ گہرائی صرف منافقوں کے لیے ہوگی جو بظاہر ہے کچھ اور تھے اور اندر سے کچھ اور. یہاں منافق گرتے رہیں گے اور اپنے انجام کو سزا دیتے رہیں گے. یعنی یہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو دین کے باتیں کرتے تھے مگر چھپ کر دھوکہ دیتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. ان کا ظاہر اور باطن بالکل مختلف ہوتا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ جہنم صرف ایک سزا کی میدان نہیں بلکہ یہ ہمارے اعمال کا ایک شیشہ بھی ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ہمارے مقدر میں بنتا رہتا ہے. اور کیا اب بھی ہمارے پاس وقت ہے؟ ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان 7 دروازوں سے بچا سکتے ہیں. اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرے تو سب کچھ بدل سکتا ہے. لیکن ہم اس چیز میں بہت دیر کرتے ہیں کیونکہ دنیا کی چمک کو دیکھ کر. یہ 7 دروازے ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں جگانے کے لیے ہے کہ کون سا راستہ کس کے لیے ہے. تو ہر انسان اس راستے میں سے دیکھے کہ کون سا راستہ مجھے چننا ہے، یا تو اندھیرا یا تو روشنی. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور اللہ ہمیں ان 7 دروازوں سے بچائے. آمین. ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں.